بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حالات حاضرہ اور مختلف پیشن گوئیوں کی مدد سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پذیر ہونے کی نشانیاں آپ کو بتائیں گے، تاکہ ان نشانیوں کی مدد سے ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی بدبخت خود کو امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کبھی صدام حسین کو امام مہدی کہا گیا، کبھی بھارت میں کوئی شخص خود کو امام مہدی علیہ السلام کہتا ہے، اور کبھی پاکستان میں کوئی خواب دیکھنے والا بندہ خود کو امام مہدی علیہ السلام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری نشانیاں بتائیں گے، وہ سارے حالات حاضرہ بتائیں گے، جس کی مدد سے ہم حقیقی امام مہدی علیہ السلام کو جان سکیں گے۔ ناظرین، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظ اللہ نے کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودیوں کی ریاست اسرائیل کو تصور کیا گیا ہے، اور اسرائیل کی بنیاد 1946-47 میں ڈالی گئی ہے، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا۔ حقیقی طور پر اسرائیل کی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ نیز نسائی میں جس گزرہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ایک جماعت افغانستان اور مغربی پاکستان سے نکل کر، یعنی کہ خراسان سے نکل کر مشرقی علاقہ بربر سرے پیکار ہوگی۔ حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دجال کے خروج کے آثار کون سے ہوں گے۔ ناظرین، قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ میڈیا والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندوستان راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی اسی سال 2023 میں ترکی پاس سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں کسٹم دنیا کفار کے قبضے میں جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک عرب عالم ہیں شیخ سابق المخلص المرانی، انہوں نے سن 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی ہیں۔ ایک بڑے فکر والی بات یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہادی تنظیموں کے لیڈر اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کر دیا جائے، اور وہ اس کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا سجاد نعمانی ایک دن اپنے بیان میں بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کی نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے خروج 15ویں صدی کے نصف سے ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پہلے کافی عروج پر ہوں گے۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے چونکہ دجال کی 15ویں صدی کے نصف سے آنے کا امکان ہے، اور حضرت مہدی علیہ السلام اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1445 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب
1445-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ ناظرین، اب ان نشانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کی مدد سے امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے۔ ان نشانیوں میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جو تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ خراساں سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ اب سیاہ جھنڈوں سے مراد مسلمانوں کی ایک فوج، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور یہ جماعت مختلف جنگیں لڑے گی۔ یہ جماعت غزوائے ہند لڑے گی، ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام کرے گی، گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ اس کے بعد تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پھر قسطم دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر صفیانی کا ظہور ہوگا۔ پھر صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیزار پر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلد کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کے اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے سے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، عرب خزانہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والے ان عربوں کو بری طرح قتل کر دیں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن یہ سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے ایران کا رخ کریں گے، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے، نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے کے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/2 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمانوں کی ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجی جائے گی، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو سیاہ جھنڈے والے ہیں مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ لڑیں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی، یا پھر وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دیں گے۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کو قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے ایک پرندہ اڑے گا اور اڑتا اڑتا مر جائے گا، لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور وہ مرے گا بھی تو ایک لاش پر گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی سچ ہیں۔ اس کا ذکر بھی احادیث مبارک میں ملتا ہے۔ اب وہ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی علیہ السلام سے مل کر قسطم دنیا کا محاصرہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیاہ جھنڈوں کو جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطم دنیا فتح ہو جائے گی۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں اسے دیکھ کے کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہی ہے، وہاں پہنچنے پر یہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔
پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلے گا۔ پھر دجال وہاں سے بھاگے گا اور مقامی لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے، یعنی یہ وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوگی جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہی تباہ برباد نہ کریں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر ناد نامی کیڑا نازل کرے گا، اور وہ اس کیڑے کے حملے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھی بھگا دے گا۔ اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے۔ تب نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلیوں اور نیلی آنکھوں والا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا اور غلاف کعبہ جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلے وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ ناظرین، فتنہ دجال بہت سخت ہوگا۔ اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ السلام علیکم۔